اینڈ آف ٹائم کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ پاک نے سفر معراج کا واقعہ سورہ معراج سے شروع کیا ہے۔ سفر معراج کے آغاز کا ذکر کرنے کے فوری بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا جانا یہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کا یہودیوں سے کوئی تعلق ہے، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ اس آیات میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات دی گئی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت موجود تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت بنا لینا۔ یہ ہے اصل آیات جس کی طرف میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اس آیات میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ 2 دفعہ فساد مچائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 5، 6 اور 7 میں یہودیوں کے 2 دفعہ فساد کرنے اور اس کی سزا کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ جب فساد مچایا تو ان کا فرسٹ ٹیمپل تباہ ہوا، پھر ان کو غلبہ عطا کیا گیا، موقع دیا گیا، مگر پھر سے فساد مچایا۔ جیسا کہ آیت نمبر 4 میں ذکر ہے کہ 2 دفعہ فساد مچائیں گے، اس دوسری مرتبہ فساد مچانے پر دوبارہ ان کو سزا دی گئی اور پھر سے ان کا عبادت خانہ سیکنڈ ٹیمپل تباہ ہوا۔ اسی سورہ کی 104 نمبر آیات میں اللہ پاک یہودیوں کو بتا رہا ہے، جب آخری وقت قریب آ جائے گا تو ہم تمہیں جمع کر کے اس سرزمین یعنی بیت المقدس جدھر سے دوسری دفعہ فساد مچانے کی سزا کے طور پر نکال کر دنیا بھر میں بکھیر دیے گئے تھے، وہاں واپس لے آئیں گے۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو اسرائیل لانے کی رفتار تیز کی جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد یہودی اسرائیل پہنچے اور ان کا دجال آئے۔ اسرائیل نے یوکرین سے فرار ہزاروں یہودیوں کے استقبال کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ جنگ سے فرار ہزاروں یوکرینی یہودیوں کو اسرائیل نے اپنے ہاں آباد کرنے کے لیے کوشاں۔ آج سے 30 برس قبل سوویت یونین کے ٹوٹ جانے پر وہاں سے تقریباً 10 لاکھ یہودیوں نے اسرائیل ہجرت کی تھی۔ اب اسرائیل نے ایک بار پھر یوکرین سے فرار ہونے والے ہزاروں یہودیوں کے استقبال کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے قانون میں دنیا کا ہر وہ شخص خودکار طریقے سے شہریت حاصل کرنے کا مجاز ہے جس کا تعلق یہودی نسل سے ہو۔ یوکرین میں روس کی فوجی آپریشن جنگ سے صرف 1 ماہ قبل ہی یہودی ایجنسی نے اسرائیلی وزارتوں کے تعاون سے ہر ہفتے 5000 یوکرینی یہودیوں کے استقبال کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی ریاست کے تاسیس کے 2 برس بعد وہاں کے پارلیمنٹ نے واپسی کے قانون کی منظوری دی تھی۔ اس قانون کے تحت دنیا بھر کے یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل ہجرت کر کے وہاں سکونت اختیار کر لیں۔ بعد ازاں 1970 میں ایک ترمیم کے ذریعے اس قانون کے دائرہ کار میں یہودی نژاد افراد اور ان کے شرکائے حیات کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یوکرین کے یہودیوں کا پہلا دستہ گزشتہ ہفتے تل ابیب کے بن گوریون ہوائی اڈے پہنچے تو انہیں اسرائیلی شناخت مل گئی۔ ان یہودیوں کو عارضی قیام گاہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں رہنے کے مستقبل ٹھکانے دیے جائیں گے۔ فلسطینیوں کو اندیشہ ہے کہ یوکرین میں روس کی جنگ سے فائدہ اٹھا کر اسرائیل 2 لاکھ کے قریب یوکرینی یہودیوں میں سے ہزاروں افراد کو ہجرت کے ذریعے فلسطینی اراضی پر آباد کرے گا۔ اس کا مقصد مغربی کنارے اور بحیرہ روم کے درمیان واقع علاقے میں آباد کے تناسب کو یہودیوں کے حق میں کرنا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاق نے گزشتہ برس اسرائیل کو آبادیاتی تناسب کی موت سے خبردار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل 1967 کے سرحدوں پر ایک فلسطینی ریاست کے قیام پر آمادہ نہ ہوا تو فلسطینی اراضی میں جنوبی افریقہ نمونہ نظر آئے گا اور یہاں یہودی اقلیت فلسطینی اکثریت پر حکومت کرے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین میں ہر ایک یہودی تک پہنچیں گے اور اسے بچا کر اپنے ملک ہجرت کو یقینی بنائیں گے۔ اسرائیل اسی طرح کا انجام دے گا جس طرح اس نے 1990 کے دہائی میں روس سے تقریباً 10 لاکھ یہودیوں کو لا کر کپایا تھا۔ اب تک 3000 سے زیادہ یہودی یوکرین سے فرار ہو کر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ ہم خطروں کی جگہوں سے فرار ہونے والے یہودیوں کے استقبال کے پابند ہیں۔ ہم یوکرین سے مزید یہودی پناہ گزینوں کو اپنے ہاں کھپائیں گے۔ واضح رہے کہ 1952 میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے جاری قانون کے مطابق یہودی ایجنسی اسرائیلی ہجرت کرنے والے یہود مہاجرین کو سپورٹ اور امداد پیش کرنے اور نئے مہاجرین کو اسرائیلی بستیوں میں کھپانے کے پابند ہیں۔ بیت المقدس میں عرب اسٹڈیز سوسائٹی میں میپ ڈویژن کے سربراہ خلیل التفقچی کے مطابق اسرائیل 1979 کے منصوبوں کے تحت مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔